إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی، ہر عیب سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ قمر کی پہلی آیت میں ہمیں یہ اطلاع دی ہے، یہ کہا ہے اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ چکی ہے، وانشق القمر، اور چاند پھٹ چکا ہے۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند کے ٹکڑے ہو گئے ہیں، چاند پھٹ چکا ہے، اور اس کے نام سے، چاند کے نام سے قرآن مجید میں پوری سورت اللہ نے بیان کر، سورۃ القمر، سورۃ القمر۔ اس کی شرح آپ دیکھیں گے، سب سے پہلی چیز حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور سے جس قیامت کا آغاز ہوگا، جو 50,000 سال کے برابر ہوگا، وہ دن 50,000 سنہ، اس کے بارے میں بار بار قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ قریب ہے۔ ایک جگہ پر تو قرآن میں سورہ معارج میں اللہ نے ایسا کہا، انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ اسے دور سمجھتے ہیں، ہم اسے نزدیک سمجھتے ہیں۔ اللہ اکبر، انہم یرونہ بعیدا، اس مجلس کا ہر آدمی دور سمجھتا ہے۔ کب آئے گی قیامت؟ کب آئے گی قیامت؟ ہم اسے دور سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم اسے نزدیک سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہم قیامت کو قریب سمجھتے ہیں، لوگ قیامت کو دور سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور چاند کے پھٹنے کا جو سلسلہ ہے، بخاری کی حدیث ہے، حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں، نبی کریم کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4860 پر 4 ہے، کیونکہ یہ نمبر اس لیے دے رہا ہوں، بعض لوگ سائنس کو قرآن سے بڑا سمجھتے ہیں، ان کا یہ ماننا ہے کہیں بھی چاند کے اندر لکیر نہیں ہے، ایسا نہیں ثابت ہوتا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہوں۔ سبحان اللہ۔ علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، اکثر ہم لوگوں کو ہمارے بزرگوں کا تعلق نہیں ہوتا، ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ گزرے ہیں، علامہ ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ،
ان سے ایک پادری نے سوال کیا تھا. پادری سمجھتے ہیں؟ فادر. تمہارے نبی آسمان کو پار کر کے معراج کیے ہیں، بتاؤ آسمان میں سوراخ کہاں ہے؟ تو انہوں نے ایک بالٹی میں پانی منگوایا، اس میں اس زمانے کا جو کوئن ہوتا تھا، سکہ، اس کو ڈالا، کہا بتا اندر گیا کہاں سے؟ تو بتا یہ گیا گیا تو ہے، مگر گیا کہاں سے مجھے بول. جی ختم ہو گئی بات. اچھے علماء کو اللہ تعالیٰ استحضار کی طاقت عطا فرماتا ہے. استحضار کا معنی ہوتا بر وقت بات کرنا، اس ٹائم پر بات کرنا، وہ ان کے تقوی کی وجہ سے اللہ وہ عطا فرماتا ہے. جی ہاں، کچھ لوگ کہتے ہیں تمہاری سائنس مانے تو مانے، نہیں مانے تو نہیں مانے، میرا رب کہتا ہے تو وہ صحیح ہے. یہی ہے ایمان، اسی کا نام ہے ایمان. ابو بکر صدیق سے ابو جہل نے پوچھا تھا، ایک آدمی ایک ہی رات میں مکے سے نکل کر بیت المقدس جاتا ہے، وہاں سے 7 آسمان کو جاتا ہے، تم کیا کہو گے؟ کہا جھوٹا ہے. کہا تمہارے نبی ایسا کہتے کہ سچے ہیں. کیسا ہے؟ تمہارے نبی ایسا کہتے تو پھر سچے ہیں. ایمان اسی کا نام ہے، اسی کا نام ایمان. وانشق القمر، اگر شق قمر ہوا ہے تو ہوا ہے. صحیح بخاری کی حدیث 4860/4 حدیث کا نمبر ہے. سبحان اللہ. ابن مسعود بھی اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں انشق القمر علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کے زمانے میں چاند کے ٹکڑے ہوئے. کیسے ٹکڑے ہوئے؟ فرقۃ فوق الجبل و فرقۃ دونہ. ایک ٹکڑا غار ہرا کے اس طرف، وہ جو پہاڑ غار ہرا نا، پہاڑ کا نام ہے جبل نور، غار کا نام غار ہرا. کہتے ہیں یہ ایک پہاڑ کے ادھر ٹکڑا ہم نے دیکھا، یہ ایک ٹکڑا پہاڑ کے اس طرف ہم نے دیکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کہا اشہدو، گواہ رہنا، گواہ رہنا کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہمارا ایمان ہے میرے بھائی. اپنے ایمان کو اللہ کی خاطر مضبوط کرو، اپنے ایمان کو اللہ کی خاطر مضبوط کرو. قیامت کے تعلق سے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے، سورہ محمد کی آیت ہے، فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً. وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر قیامت کا کہ وہ اچانک آ جائے، وہ اچانک آ جائے. اللہ کا لفظ سنو، کتنا اچھا لفظ ہے اللہ کا. جی اللہ کہتا ہے فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، آیت نمبر 18 سورہ محمد. یقیناً قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. اللہ کا لفظ کیا ہے؟ یقیناً قیامت کی علامتیں آ چکی ہیں. اور میں ایک جمعہ پہلے یہی عنوان دے چکا ہوں، وہ علامات جو آ چکی ہیں، قیامت کی وہ علامتیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، یہی میرا عنوان ہے. گزشتہ جمعہ بھی تھا، ختم نہیں ہو سکا، اس جمعہ بھی میں اسی عنوان کو رکھا ہوں. اللہ نے جو کہا فقد جاء اشراطها، قیامت نہیں آئی مگر اس کی علامتیں آ چکی ہیں. فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم، جب سامنے آ جائے گی تو پھر نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. معزز دوستوں، کچھ علامتیں ہیں، یہ علامتیں اس لیے بیان کی جاتی ہیں تاکہ ہم وقت سے پہلے توبہ کریں، توبہ کریں. یاد رکھو، جی ہاں، کسی کا قرض ہے اللہ کے لیے لکھ کے رکھا کریں، مجھے فلاں آدمی کو دینا ہے 18 درہم. کتنے 18 درہم. اس صحابی پر تھا قرض، اللہ کے رسول نے جن کی جنازے کی نماز پڑھانے سے انکار کیا تھا. 18 درہم، 18 درہم. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ 18 لاکھ نہیں، 18 درہم قرض تھا وہ صحابی جن کی نماز جنازہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھائی. بازو آ گئے اور کہا کوئی ذمہ داری لے گا تو میں پڑھاؤں گا. ابو قتادہ انصاری سامنے آئے، انہوں نے ذمہ داری لی، پھر آگے بڑھ کر آپ نے نماز جنازہ پڑھائی. قرض لکھ کے رکھا کرو، وصیت لکھ کے رکھا کرو اپنے تکیے کے نیچے. کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے. گزشتہ جمعہ کی آخری حدیث، وہیں سے یہ جمعہ میں آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت سے پہلے جو حالتیں ہوں گی، ایک حالت علامت یہ بھی نبی کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ یہ ہیں حتی یظہر موت الفجأ. یہ آخری بات تھی میری گزشتہ جمعہ کی. حتی یظہر موت الفجأ، اچانک موت قیامت کے قریب زیادہ ہوگی. آدمی ہٹا کٹا، کوئی بیماری نہیں، نہ بی پی نہ شوگر، کوئی بیماری نہیں. نوجوان 20 سال کا بچہ مرے گا، 5 سال کے بچے کے بارے میں ڈاکٹر کہے گا اچانک مرے گا، اس کو بھی ہارٹ اٹیک آیا ہے، ڈاکٹر یہی کہے گا. موت الفجأ،
اچانک موت قیامت کے قریب زیادہ ہو جائے گی. اس ایک ہفتے کے اندر میں نے دیکھا جے دیوا کے اندر کوئی نوجوان، سارے بال اس کے کالے ہیں جی، ایک دم نوجوان نظر آتا ہے، پارکنگ علاقے میں گھوم رہا تھا اور نیچے گرا، مر گیا. لاش نہیں پہچانی گئی. لوگوں نے واٹس ایپ میں وائرل کیا، رشتہ دار آ کر لاش لے کر گئے. نوجوان بچے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، نہ پیٹ آیا ہے، نہ اسے کوئی سابقہ کوئی بیماری ہے، مگر وہ مر رہے ہیں. کیونکہ نبی نے کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کی علامتوں میں سے یہ علامت ہے موت الفجع ہوگا. اچانک مریں گے لوگ، کسی سابقہ بیماری کے بغیر مریں گے لوگ. یہ دیکھ کر بھی اگر نبی کی ذات پر ہمارا ایمان نہیں بڑھا ہے، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت وہ سچی ہے، اس پر ہمارا ایمان نہیں بڑھا ہے، تو پھر کیا دیکھنا باقی ہے میرے بھائی. ایک حدیث اور ہے، ساری علامتیں اگر میں بولوں گا تو شاید پورا 1 سال یا 2 سال جمعہ کے پورے خطبے مجھے اسی پہ دینے پڑیں گے. میں مختصر کچھ اہم علامتیں بولوں گا، زیادہ نہیں انشاءاللہ. ایک حدیث سن لیجئے، امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کے راوی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سبحان اللہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام بخاری رحمہ اللہ بھی اس کے راوی ہیں. ابو ہریرہ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، حتی یقبض العلم، یہاں تک کہ علم اٹھا لیا جائے گا. علم اٹھا لیا جائے گا. یہاں میں ایک سیکنڈ کے لیے کھڑے ہوتا ہوں. آپ پر اور میرے اوپر حق ہے، ہمارے وہ علماء اکرام جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر ہماری جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کی 10 لاکھ کی بل دینے کے بعد بھی اگر ہم صحیح ہو کر آ گئے، زندگی بھر اس کا احسان ہم یاد رکھتے ہیں، اس نے میرا صحیح علاج کیا ہے. 100 لوگوں کو بولتے ہیں جاؤ جاؤ جاؤ. اور یہ علماء اکرام جو ہمارے ایمان کی حفاظت کرتے ہیں، جب لوگ اس پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں تو ہمارے علماء کی باتیں، ان کی تقریریں، ان کے دروس ایسے ہوتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ صحیح ہے غلط ہے؟ خطیب پوچھے تو جواب دے سکتے ہیں. جو تمہارے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زندگی، جاؤ کھیڑے پاڑوں میں دیکھو. میں گزشتہ 15-20 دن پہلے آندھرا پردیش میں ایک جگہ گیا تھا، وہاں مسجد بنائی گئی کتاب و سنت کی، قرآن و حدیث والوں نے، امام صاحب کو مار کے لوگوں نے کپڑے پورے نکال کے صرف ایک چھوٹی سی کپڑے پر جو اہم جگہ پر ہوتا ہے چھوڑ کے نالے میں پھینک دیا. جی نالے میں. وہ سمجھ گئے کہ مر گیا یہ امام مر گیا. اس امام نے خود مجھ سے کہا، پوری جماعت نے مجھ سے کہا، میں شاہد ہوں. واپس جب ہوش آیا 2-3 دن کے بعد، اللہ نے زندگی دی. جسے اللہ رکھے اسے کون چکے، کون مار سکتا ہے. امام تیسرے دن پھر کام پہ کھڑا ہو گیا. پھر امام کھڑا ہو گیا، کہا مر جاؤں گا مگر یہ توحید کا کام نہیں چھوڑوں گا. سبحان اللہ. تنخواہ سنیں گے تو تعجب کریں گے آپ. 8,000، 10,000، یہ اس دور میں 12,000، 15,000 ایسی تنخواہوں پر ہمارے ائمہ کام کرتے ہیں، اور کبھی کبھی انہیں مار کے پھینک دیا جاتا ہے مگر پھر بھی پیچھے نہیں ہٹتے، لگاتار کام کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان علماء کی حفاظت فرمائے. ان اچھے علماء میں ایک بہت بڑے عالم اس ہفتے میں انتقال ہوئے ہیں. جی بہت بڑے عالم، عزیر شمس ان کا نام ہے. عزیر شمس ان کا نام ہے. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اللہ علم کو اٹھا لے گا، اور علم کو اٹھانے سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہہ دیا، اچھے علماء کو اللہ اٹھا لے گا تو علم آٹومیٹک دنیا سے اڑ جائے گا. اللہ اکبر. بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں اس منبر رسول سے. اتنا تو حق میرا بنتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کروں. اللہ عز و جل ان کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ انسان ہونے کے ناطے ان کی غلطیوں کو اللہ معاف فرمائے. اللہ جنت الفردوس اللہ ان کو عطا فرمائے. اللہ علیین میں اللہ ان کا مقام عطا فرمائے. یہ تو ہم کر سکتے ہیں، ہمارے علماء کے لیے یہ تو کر سکتے ہیں. یقبض العلم، علم اٹھا لیا جائے گا. سبحان اللہ. دوسرا، وتکثر الزلازل، زلزلے زیادہ ہوں گے قیامت کے قریب. مجھے اس پر بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں. زلزلے، زمین تو زمین، سمندر میں آ رہے ہیں. کہاں؟ ہمارے اسلاف نے سونامی نام کی کوئی چیز سنی ہی نہیں ہوگی. ہمارے اسلاف نے سونامی نام کی کوئی چیز سنی ہی نہیں ہوگی. آج ہم دیکھ رہے ہیں سمندر میں
پانی میں زلزلے آ رہے ہیں. اللہ کے رسول نے اتنا پہلے کہہ دیا زلزلے زیادہ ہوں گے. وَتَكْثُرُ الزَّلَازِلُ. تیسرا یہ بڑا اہم لفظ ہے, وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ. میں ایک چیز بیچ میں روک کے کہتا ہوں, ماشاءاللہ پیارے پیارے بچوں کی پیاری آواز آ رہی ہے, پریشان نہیں ہونا, بیٹھیں 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 بھائی, پریشانی, بیٹھیں 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 بیٹھیں. یہ زینت ہے مسجد کی, سبحان اللہ. جی ہاں, وہ زینت ہیں بچے. اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی آتے تھے. کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بچے کو جانے کے لیے نہیں کہا. جی ہاں, وہ آوازوں میں ہی ہم تقریر کریں گے, کوئی پریشان نہ ہو, آپ اطمینان سے بیٹھیں انشاءاللہ تعالی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا رہے ہیں, اوپر پیٹ پہ چڑھ کے امامہ بیٹھ جاتی ہیں. کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا نام ہے یہ, امامہ بیٹھ جاتی ہے, سبحان اللہ. جی ہاں, کبھی اللہ کے نبی کے پیٹ کے اوپر حسن حسین بیٹھ جاتے ہیں رضی اللہ عنہما. آج اگر کوئی بچہ ایسا کرے گا تو ہماری نگاہوں میں وہ بچہ کیا بنے گا آپ سمجھ لیجئے. یہ منقطع کیا ہوں بات کو میں اس لیے کہ بات بیچ میں آ گئی ہے. اللہ ان بچوں کو اللہ دین اور دنیا میں کامیابی عطا فرمائے. جیسے پہلی سیڑھی مسجد کی یہ چڑھ رہے ہیں, الحمدللہ اللہ ان کو دین کا داعی بنائے. اللہ ان کو بہترین علماء میں اللہ تعالیٰ ان بچوں کو شامل فرمائے, اور ان کی زندگی مسجد کے اطراف اللہ انہیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم دعا کریں گے ہمارے ننھے ننھے پیارے بچوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا دور اور بھی خراب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بات اس حدیث میں کہا, وَيَتَقَارَبُ الزَّمَانُ. زمانہ قریب آ جائے گا. اللہ اکبر. اور اس کی خود حدیث کی شرح خود میرے ربی نے کر دی. یہ حدیث جو پڑھ رہا ہوں یہ بخاری کی ہے. ترمذی کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, آپ 100% میرے سے اگری کریں گے انشاءاللہ. کہیں گے کہ نبی نے جو کہا ویسے بھی ہم اگری کرتے ہیں, مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں. یتقارب الزمان, اللہ کے رسول کہتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ زمانہ قریب آ جائے گا. فتکون السنہ کالشہر, سال مہینے کی طرح ہو جائے گا, سال مہینے کی طرح. والشہر کالجمعہ, مہینہ جمعہ کی طرح ہو جائے گا. والجمعہ کالیوم, اور ایک جمعہ ایک دن کی طرح دکھے گا. کب جمعہ گیا کب جمعہ آ گیا, سبحان اللہ. میرے بھائیوں, ہے نہیں ہے, میرے رسول نے جو کہا وہ صحیح ہے نہیں ہے. میرے رسول کی ذات پر ایمان بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے. جمعہ یہ ایک دن کی طرح ہو جائے گا. والیوم کالساعہ, اور پورا دن جو ہے ایک گھنٹے کی طرح گزرے گا. سمجھ لو جب یہ حالتیں آ رہی ہیں تم قیامت کے قریب جا رہے. اللہ اکبر, تم قیامت کے قریب جا رہے ہو. امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 لاکھ حدیثیں کیسے جمع کر دی؟ 6 لاکھ حدیثوں میں 8,000 حدیثوں کو ان میں سے نکال کر صحیح جامع لکھ دی. کیسی برکت تھی ان کے زمانے میں. نہ کوئی پلین, نہ کوئی ہیلی کاپٹر, نہ چلنے کے ذرائع, گدھے گھوڑے, اس پر چل کر ملک سے ملک جا کر انہوں نے جو کام کیا, جو برکت ان کے وقت میں تھی, آج سارے ذرائع رہ کر بھی وہ برکت نہیں ہے میرے بھائی. اللہ کے رسول نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ ہمیں بھی جب ہماری آنکھ بند ہو کچھ ایسا کام اللہ ہم سے لے لے جس میں برکت رہے. جی دعا کرو اللہ سے, اللہ برکت دے اس کام کے اندر. کوئی ایسی کتاب, کوئی ایسا علم. میں ہمیشہ کہتا ہوں لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے لیے, دین کا کام کرنے کے لیے عالم ہی ہونا ضروری نہیں ہے. آج میں یہ جمعہ کا خطبہ دے رہا ہوں, چار مینار میں جو جمعہ کا خطبہ چل رہا ہے عبدالعظیم صاحب کا, جہاں بھی عمر آباد کا فارغ ساری دنیا کے اندر جمعہ کا خطبہ دے رہا ہے یا دین کا کام کر رہا ہے, ایک چمڑے والے کاروباری کو اس کا ثواب جا رہا ہے. کسے جا رہا ہے ثواب؟ کس کو ثواب جا رہا ہے؟ ایک چمڑے کا کاروباری جس کا نام عمر, اس کا نام عمر, دل میں دین کا جذبہ, مگر خود زیادہ پڑھے لکھے نہیں, عالموں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا ان کا کام ہے, بس شوق ہے. اور انہوں نے ایک مدرسہ قائم کر دیا, اور وہاں کوئی ایک آدمی بھی نہیں, لوگ آ کر بسنا شروع ہوئے. ان کے نام سے گاؤں کا نام عمر آباد پڑا, عمر آباد. عمر نے اس کو آباد کیا. جتنے بچے وہاں سے پڑھ کے نکل رہے ہیں وہ اپنے آپ کو عمری کہتے ہیں. یہ کوئی مدنی نہیں تھا, وہ نہ کسی مدرسے کے فارغ تھے, وہ ایک نارمل آدمی, چمڑے کے کاروباری. ہزاروں لاکھوں بچے, ایک بچہ تو مدینے کے اندر جا کر اسلامک یونیورسٹی آف مدینہ اس کا پرنسپل بنتا ہے, کلیت الحدیث کا. سبحان اللہ, ایک فارغ یہاں کا. کہاں سے؟ عمید کلیت الحدیث, کلیت الحدیث جامعہ اسلامیہ میں جا کر ایک یہاں کا بچہ پرنسپل بنتا ہے. اللہ اکبر, یہ سارا ثواب جائے گا. یہ میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ میں سے کوئی بھی کر سکتا ہے, کوئی بھی کر سکتا ہے. یہ صرف علماء کے حوالے نہیں, اچھی نیت کیجئے, اللہ خود بخود برکت دے گا انشاءاللہ تعالی. یتقارب الزمان,
زمانہ قریب ہو جائے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد اللہ کے رسول وَتَظْهَرُ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے. وَيَكْثُرُ الْحَرَجُ، قتل زیادہ ہو جائے گا، مرڈر قتل زیادہ ہو جائے گا. حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ، اور مال کی بھی کثرت ہو جائے گی. میں ہر ایک کو نہیں بولوں گا، جو ضروری ہے اس میں سے اس پر 4 منٹ 5 منٹ بولوں گا. جیسے آپ نے سن بھی لیا، وقت ختم ہونے کے قریب ہے. ایک چیز پر آج کا یہ جمعہ کا خطبہ میں ختم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں پیاس ابھی باقی ہے، اس موضوع کی پیاس ابھی باقی ہے، یہ میں جان سکتا ہوں. مجھے تعجب ہوتا ہے اس حدیث پر. اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے یہ لفظ نبی نے کیسے کہا؟ سبحان اللہ. ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. امام احمد بن حنبل انہوں نے اس کو اپنی کتاب میں پیش کیا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعہ، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، حتی تظہر الفتن، فتنے ظاہر ہوں گے، میں نے کہہ دیا. وَيَكْثُرُ الْكِذْبُ، کیا کذب، جھوٹ زیادہ ہوگا. سچا آدمی ملے گا نہیں، بڑی مشکل سے ملے گا، جھوٹ زیادہ ہوگا. وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، میں ٹھہروں گا اس لفظ پر، اسی لفظ پر مجھے آپ کو بولنا ہے، اسی پر مجھے جمعہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ. وَيَتَقَارَبُ الْأَسْوَاقُ، بازار بڑھ جائیں گے، مارکیٹس قریب ہو جائیں گے. بازار، سوق کہتے ہیں بازار کو. بازار بڑھ جائیں گے، مارکیٹ بڑھ جائیں گے، قریب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے. ایک حدیث میں بڑھ جائیں گے. سبحان اللہ. جب ایسا ہوگا سمجھ لو قیامت قریب آ جائے گی. میرے تو ہوش اڑ گئے اس لفظ کو سن کر. یہ نبی نے اس وقت کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی 10-15 گاؤں کے لیے ایک بازار ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بازار ہوتے تھے، سوق عکاظ ایک بازار کا نام ہے، طائف کے قریب لگا کرتا تھا. سوق عکاظ الگ الگ کئی گاؤں کے لیے، اور ہمارے بزرگوں نے بھی دیکھا ہوگا کئی گاؤں کے لیے ملا کر ایک بازار ہوا کرتا تھا. اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب یہ بڑھتے چلے جائیں گے، ان کی کثرت ہوگی اور یہ قریب بھی ہو جائیں گے ایک دوسرے کے. سبحان اللہ. آج ہم دیکھتے ہیں، اللہ اکبر، ہر ایک جگہ پر ایک مال ہمیں نظر آتا ہے، ہر ایک جگہ پر. میرے رسول کی یہ بات. اور ایسے مالز ہیں جس کے اندر دنیا کی اکثر چیزیں مل جاتی ہیں. سبحان اللہ. یہ بنایا اس سے بڑا مال، اس سے بڑا مال، اس سے بڑا بازار. اللہ اکبر. ابھی بھی مجھے نہیں چونکا میں. یہ تقارب قریب ہو جائے گا. دنیا کے علماء کہتے ہیں آج سبحان اللہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کیسے مارکیٹ قریب ہو گیا ہے. سمجھے آپ؟ سمجھے؟ یہ رسول نے 1400 سال پہلے کہا ہے. کیسے مارکیٹ قریب ہو گیا ہے، کہاں کی چیزیں آپ کیسے منگوا سکتے ہو. اس زمانے میں نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مارکیٹ قریب ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اگر آپ یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں میرے بھائی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کرو، اپنے آپ کو عبادتوں کے قریب کرو، اپنے آپ کو توبہ کے قریب کرو. ایک حدیث سن لو، یہ حدیث میں نے مکمل نہیں کی ہے، ایک حدیث سن لو انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے قیامت کی علامتوں میں سے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. حدیث بولنے سے پہلے میں اللہ سے عمل کی توفیق مانگتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے قریب ایسا ہوگا، امانت ختم ہو جائے گی. کیا ہوگا؟ کیا ہوگا میرے بھائی؟ امانت ختم ہو جائے گی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ ہے. حدیث میں ایسا آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، اذا ضیعت الامانہ فانتظر الساعہ. اللہ تو مجھے عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ میرے بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرما. جب امانت ضائع ہو جائے گی تو تم قیامت کا انتظار کرو، سمجھ لو قیامت اور قریب آ گئی ہے. صحابہ کو سمجھ میں نہیں آیا، آپ کو شاید سمجھ میں آ گیا ہوگا. صحابہ نے نبی سے سوال کیا، قال اضاعتها، اللہ کے نبی کیف اضاعتها، امانت ضائع ہونے کا معنی کیا ہے؟ امانت کیسے ضائع ہو جائے گی؟ اللہ اکبر. صحابہ پوچھ کے معلوم کر لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لفظ دیکھو، اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ. اگر معاملہ کام ایک ایسے انسان کو دے دیا جائے جو اس کے لائق نہیں ہے، جو اس کے لائق نہیں ہے، ذمہ داری ایسے انسان کو دے دی جائے جو اس کے لائق نہیں ہے، صرف بیٹا ہونے کی بنیاد پر دے دی جائے، رشتہ دار ہونے کی بنیاد پر دے دی جائے، مالدار ہونے کی بنیاد پر دے دی جائے، رسوخ کی بنیاد پر دے دی جائے، اور وہ اس کے لائق نہ ہو. افسوس کی بات یہ ہوتی ہے بے نمازی مسجد کا متولی ہے. کیسی
کیسی پریشانی ہے؟ بے نمازی جس کے بارے میں اتنی وعیدیں ہیں وہ مسجدوں کے متولی ہیں، جس کے چہرے پہ سنت نہیں ہے وہ مسجدوں کے متولی ہیں۔ اس زمانے میں ہم جی رہے ہیں میرے بھائی، بدل گیا زمانہ۔ کیا ہے؟ پیسہ زیادہ ہے۔ کیا ہے؟ پیسہ زیادہ ہے، یہ جناب کا رسوخ زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ایسے لوگ جو نشے کے کاروباری ہیں، تمباکو بیچنے والے ہیں، ایسے لوگ مسجدوں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جب تم دیکھو سمجھ لو کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں اللہ سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان علامتوں سے عبرت اللہ ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ سے قریب ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں توبہ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جو وقت ملا ہے اسے غنیمت سمجھ کر اللہ کے عبادت میں اس کی رضا میں لگانے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہر وہ آدمی جو بیمار ہے اللہ اسے شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے۔ میں دل سے اللہ سے بھیک مانگتا ہوں، سب سے بڑی بیماری شرک ہے، اس دنیا کی بدعت ہے۔ اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو اس بیماری سے بچائے۔ اللہ میرے ہر مسلمان ساتھی کو اس شرک کی بیماری سے، بدعت کی بیماری سے بچائے۔ اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو توحید والا بنائے۔ اللہ میرے ہر مسلمان بھائی کو متبع سنت بنائے، سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ ہر پریشان حال انسان کی پریشانی دور فرمائے۔ اللہ ہر مجبور کی مجبوری دور فرمائے۔ اللہ ہر وہ انسان جس کے سر پہ قرض کا بوجھ ہے اللہ اسے مرنے سے پہلے اتنے پیسے عطا فرمائے کہ وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے، وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو سکے۔ اللہ جس کے سر پر ذمہ داریوں کا بوجھ ہے، بچیوں کی، اولاد کی، رشتہ داروں کی، دوسروں کی، اللہ اسے اتنی طاقت دے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عمل کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ راضی ہو، وہ نبی کے طریقے پر ہو، اس میں اخلاص بھی شامل ہو۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ورب حلیم۔